یہ بات یاد رہے، اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت کے لیے حضرات انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا، اور وہ جو انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے تھے اللہ رب العزت ساتھ ہدایت کا کوئی سامان بھی عطا فرماتا تھا، کوئی صحیفہ عطا فرماتا، کوئی کتاب ساتھ عطا فرما دیتا۔ الغرض اللہ رب العزت جو انبیاء علیہ السلام دنیا میں مبعوث فرماتا، ساتھ سامان ہدایت بھی انہیں عطا فرما دیتا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اور جب امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کا جو سلسلہ تھا اس سلسلے نبوت کو اللہ رب العزت نے ختم فرما دیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جس کتاب کو اللہ نے نازل فرمایا اس کتاب کا نام کیا ہے؟ بل ہوا قرآن مجید، وہ قرآن مجید ہے۔ اب قرآن مجید کی فضیلت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کہ جس طرح اللہ رب العزت کے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل، تمام انبیاء سے اعلیٰ ہے، اسی طرح تمام کتابوں پر جس کا مقام سب سے بلند و بالا ہے وہ قرآن مجید۔ اور قرآن جس طرح جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے تھے قوم کے ظلم کا شکار ہو جاتے تھے، اور بعض انبیاء علیہ السلام کو تو قوم نے شہید کر دیا، لیکن جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے تو اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا کہ واللہ یعصمک من الناس، میرے مصطفیٰ آپ کے جتنے مرضی دشمن پیدا ہو، یہ کفار جتنی مرضی سازشیں کرتے رہے، میرے مصطفیٰ یہ کفار جتنے مرضی آپ کے خلاف ہو جائیں، جتنا مرضی آپ کے جان کے دشمن بن جائیں، میرے مصطفیٰ یہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ واللہ یعصمک من الناس، میرے حبیب آپ کی حفاظت کرنے والی ذات خود رب کائنات کی ذات، بے شک، سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کفار نے آخر وہ کون سے حربے استعمال نہیں کیے تاجدار کائنات کو ستانے پر، تاجدار کائنات کو شہید کرنے کے لیے، لیکن ان کا ہر حربہ بیکار چلا گیا۔ وجہ کیا ہے؟ آقا کی حفاظت کی ضمانت خود رب کائنات نے عطا فرمائی تھی۔ اسی طرح کتابیں آئیں، صحائف آئے، تورات اتری، زبور اتری، انجیل اتری، لیکن ان کے اندر تحریف کر دی گئی، ان کو تبدیل کر دیا گیا، اور حالانکہ ان کتابوں کے دشمن اتنے زیادہ نہیں تھے، ان کے اپنوں نے ان کے اندر تحریف کر دی، لیکن جب قرآن اترا اور ان کا زمانہ محدود تھا، تورات کا زمانہ محدود تھا، انجیل کا زمانہ محدود تھا، زبور کا زمانہ محدود تھا، قرآن کا زمانہ محدود نہیں، قرآن صبح قیامت تک کے لیے۔ اور جب قرآن نازل ہوا قرآن کے بھی دشمن پیدا ہوئے، اور دشمن پیدا ہوتے گئے، قرآن کے خلاف سازشیں کرتے گئے، 1400 سال بیت گئے، دشمن سازش پہ سازش کرتا رہتا ہے، قرآن مجید کے خلاف ہر حربہ استعمال کرتا رہتا ہے۔ الغرض پورا کفر جمع ہے، پورے کفر کی مشینری اسی بات پر صرف ہو رہی ہے کہ قرآن مجید کو نقصان پہنچایا جائے، قرآن مجید کے اندر تحریف کر دی جائے، قرآن مجید کے اندر تغیر کر دیا جائے، قرآن مجید کے اندر تبدل کر دیا جائے۔ الغرض وہ کوششیں کرتے رہتے ہیں لیکن ان کی ہر کوشش ناکام ہو جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جس طرح تاجدار کائنات کے لیے اللہ نے فرمایا تھا میرے حبیب یہ دشمن جو مرضی کر لیں آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اس لیے آپ کی حفاظت کی ضمانت اللہ نے عطا کی ہے۔ اسی طرح صبح قیامت تک جتنے مرضی قرآن کے دشمن آتے چلے جائیں، قرآن کے
کے خلاف سازش کرتے چلے جائیں، وہ قرآن کے ایک حرف کو بھی تبدیل نہیں کر سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے قرآن مجید کی حفاظت خود رب کائنات نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے۔